السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. صدق اللہ العظیم. محترم امیر جماعت جناب سراج الحق سے، جملہ قائدین جماعت اسلامی پاکستان، حاضرین مجلس، محترم خواتین اسلام، میں جماعت اسلامی پنجاب کو، جماعت اسلامی پاکستان کو، جماعت اسلامی حلقہ خواتین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ مظلومین غزہ کے لیے آج اس مارچ میں شریک ہیں. میں اس مارچ کے توسط سے غزہ کے بچوں کو، غزہ کے خواتین کو، غزہ کے بوڑھوں کو، غزہ کے جوانوں کو، غزہ کے مجاہدین کو ان کی لازوال استقامت اور مزاحمت پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. 155 دن ہو گئے ہیں امریکہ اور یورپ کی قیادت میں اسرائیل کی دہشت گردی ناکام ہو گئی ہے. فتح انشاءاللہ غزہ کی ہے، فلسطین کی ہے انشاءاللہ. میرے بھائیوں، ایک کارنیج ہے، ایک میسیچر ہے، ایک جینوسائیڈ ہے، ایک ہولوکاسٹ ہے، ایک کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے جو کہ غزہ کے اندر جاری ہے. اور امریکی ایئر فورس کا اہلکار ایرون بشنل، جس نے اپنے اوپر تیل چھڑکا، فری فلسطین کے نعرے لگاتا ہوا واشنگٹن میں اسرائیلی ایمبیسی کے سامنے خودسوزی کی، یہ امریکہ کے چہرے کو بے نقاب کرتا ہے. امریکہ جس نے 3 دفعہ ویٹو کیا جنگ بندی کی قرارداد کو، یہ روک اسٹیٹ ہے، یہ فیڈرل اسٹیٹ ہے. میں امریکہ اور یورپ کی مذمت کرتا ہوں اور امریکہ اور یورپ کی ریجیمز کے اوپر لعنت بیچتا ہوں. امریکہ اور یورپ کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو مسلمانوں سے زیادہ امریکہ اور یورپ کے عوام فلسطین کے لیے نکلے ہیں اور فلسطین کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں. میرے بھائیوں، میں 60 مسلم ممالک، 80 لاکھ ریگولر آرمی، 200 کروڑ 2 ارب مسلمان کہ جو اسرائیل کو روک نہیں سکے، OIC انجمن غلامان امریکہ ہے. میں ان کی مذمت کرتا ہوں. میں پاکستان کی حکومت کی مذمت کرتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتا ہے، میکسیکو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جاتا ہے، لیکن بغیر امریکی غلام مسلمان حکمرانوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پارٹی بنے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اسرائیل کی وار کرائمز کے خلاف تحریک کو آگے بڑھائے. میں شہباز شریف سے کہتا ہوں کہ یہ جو PSL کا ڈرامہ شروع ہے، جس میں KFC، جس میں وہ پروڈکٹ کہ جو اسرائیل کے ساتھ کھل کر کھڑے ہیں فلسطینیوں کے خلاف، ان کی تشہیر کر رہے ہیں. فلسطین کے جھنڈے کے اوپر پابندی، فلسطین کے بینر کے اوپر پابندی، پاکستانی عوام اس کو تسلیم نہیں کریں گے، امریکی غلامی کو قبول نہیں کریں گے. پاکستان فلسطین کے ساتھ ہے، اقصی کے ساتھ ہے، غزہ کے ساتھ ہے، امریکہ اور امریکی غلاموں کے خلاف ہے. اس ڈرامے کو بند کیا جائے، امریکی اور اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے. اور میں سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں، پیپلز پارٹی سے، مسلم لیگ سے، PTI سے، جن کی حکومتیں ہیں، اپنے لیڈر کے لیے جلسہ کرتے ہو، اپنی پارٹی کے لیے جلسہ کرتے ہو، فلسطین کے لیے جلسہ کیوں نہیں کرتے؟ امریکہ سے ڈرتے ہیں، امریکی غلام ہے، غلام
اس لیے یہ اسرائیل کے خلاف کوئی جلسہ نہیں کرتے. میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہتا ہوں 1947 سے ہماری اسٹیبلشمنٹ فارم 47 سے کھیل رہی ہے. اگر فارم 47 سے فرصت ملے تو مسجد اقصی پکار رہی ہے، غزہ پکار رہے ہیں. آرمی چیف اس دن گئے ہیوی انڈسٹریل ٹیکسلا اور ایک ٹینک کا افتتاح کیا. اس ٹینک کا نام تھا ہیگر. آرمی چیف صاحب آپ کو پتا تھا ہیگر کون تھا؟ ہیگر وہ تھا کہ جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو اللہ کے پیغمبر نے اس کو علم دیا اور ہیگر نے خیبر کے قلعے کو اس وقت کے صہیونیوں کو شکست کی اور فتح کیا. یہ جو الخارج ٹینک ہے، یہ جو حیدر ٹینک ہے، یہ جو حطب ہے، یہ جو شاہین ہے، یہ جو غزنوی ہے، یہ کس لیے ہے؟ یہ کیا صرف نمائش کے لیے ہے؟ اس کا رخ مسجد اقصی، اس کا رخ فلسطین، اس کا رخ اسرائیل کے فوج کے خلاف کر دیا جائے. رسول اللہ کی امت کر رہی ہے اور میرے 80 لاکھ ریگولر آرمی اور ان کے اسلحے کے گودام وہ نمائش کے لیے ہے. میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے 3-4 مطالبات کرتا ہوں. پہلا مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ اجازت دی جائے جماعت اسلامی کو، ہم بچوں کو، زخمیوں کو غزہ سے اپنے خرچ پر علاج کے لیے اتارنا چاہتے ہیں. ہمیں اسٹیٹ کور دی جائے، ہمیں ڈپلومیٹک فیسیلیٹیشن دی جائے. پاکستان کی حکومت اور OIC ہمیں اسٹیٹ کور اور ڈپلومیٹک فیسیلیٹیشن دے. دوسرا مطالبہ، پاکستان، ملیشیا، ترکی، ان کی نیوی بڑی نیوی ہے. یہ کس لیے ہے؟ ان کی نیوی ایک فلوٹیلا ترتیب دے. غزہ کی ناکبندی ہے، یہ تینوں نیوی غزہ کی طرف سمندر کے راستے سے جائے اور غزہ کی ناکبندی کو توڑ دے. پوری دنیا کے عوام ملیشیا، پاکستان اور ترکی کے نیوی کے ساتھ ہوگا. تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پارٹی بنے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کے حوالے سے اسرائیلی لیڈرشپ کے خلاف قرارداد اور کیس وہ موو کرے. اور آخری بات یہ کہتا ہوں کہ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم کیوں امریکی سفارت خانے نہیں جا سکتے؟ امریکی ممالک میں، امریکیوں میں فلسطین کے لیے امریکی پارلیمنٹ کے اندر مظاہرین داخل ہو گئے. امریکی غلام ہمیں امریکی سفارت خانے کی طرف نہیں جانے دے رہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. کیا امریکی سفارت خانہ فلسطینیوں کے خون سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں. میں جناب سراج الحق صاحب سے بھی کہتا ہوں، پاکستان کے علماء سے، پولیٹیکل پارٹی سے کہ رمضان آ رہا ہے، ہمارے فلسطینی بچے قتل ہو رہے ہیں، ہماری خواتین ٹکڑے ہو رہی ہیں، ہمارے دل کے ٹکڑے وہاں پہ رول رہے ہیں. ہم کیسے سحری کریں گے؟ کیسے افطاری کریں گے؟ کیسے تراویح کریں گے جب اہلیان غزہ آگ اور خون سے بارش نہ ہو؟ اس لیے مسجدوں میں تراویح، مسجدوں میں افطار، گھروں میں سحری نہیں ہوگی. امریکی سفارت خانے کے سامنے بیٹھ جاؤ، علماء بیٹھ جائے، عوام بیٹھ جائے، پولیٹیکل پارٹی بیٹھ جائے. یہی سحری ہوگی، یہی افطاری ہوگی، یہی تراویح ہوگی جب اہلیان غزہ آگ اور خون میں کھڑے ہو سکتے ہیں. تو ہم اس رمضان میں اپنی تراویح، اپنی افطار، اپنی سحری فلسطینی ایمبیسی کے سامنے کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خواتین کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، تاکہ امریکہ کو مجبور کرے کہ وہ اسرائیل کی سرپرستی چھوڑ دے اور فلسطین اور اہلیان غزہ کا قتل عام بند کرے. بہت شکریہ.